السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، قال الله تعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، وقال الخليفة الاول سيدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ اينقص الدين وانا حي۔ صدر محترم، حکم صاحبان، اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور ہم نشینان مجلس، آج کے اس پر رونق محفل اور سالانہ انعامی مقابلہ میں میرا موضوع خطابت ہے رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے۔ برادران ملت، آج کا دور فتنوں اور آزمائشوں کا دور ہے۔ طرح طرح کے فتنے مختلف شکل و روپ میں رونما ہو رہے ہیں، جو کہیں تو انسان کے انفرادی زندگی کو چھوڑ کر اجتماعی زندگی کو تباہ و برباد کر ڈالنا چاہتے ہیں، کہیں انسان کے فلک بوز کی لوگوں کو ملیا میٹ کر دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ مادیت، الحاد، قوم پرستی کا دورہ ہے، خود غرضی و مطلب پرستی کی بالا دستی و گرم بازاری۔ کبھی تو وحدت ادیان کا مسئلہ قوم و ملت کو درپیش ہے، تو کبھی یکساں سول کوڈ کا چیلنج و خطرہ۔ اگر ایک طرف یہودیوں نے حلال و حرام کی تمیز ختم کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، تو دوسری طرف عیسائی سفید لبادوں میں کھنجر لیے گھات میں تیار کھڑی ہے۔ مسئلہ یہیں پر آ کر ختم نہیں ہوتا، بلکہ توحید کے جسم میں لادینیت انجیکشن دیے جا رہے ہیں۔ ثقافت و تمدن کے نام پر نوجوان نسل کو اسلام سے برگشتہ کیا جا رہا ہے، غرض کے انسانیت کا سفینہ گردام میں پھنس کر ہچکولے کھا رہا ہے، اور ہلاکت کی موجیں خوخار نہنگوں کی طرح منفارے آگے بڑھ رہی ہے۔ ساحل دور ہے اور خطرہ قریب۔ یہ ایسے فتنے ہیں جو جہنم کے شعلوں کے مانند بھڑک رہے ہیں اور آنن فانن پورے عالم اسلام کو جلا کر خاکستر کر دینا چاہتے ہیں۔ تو کیا ایسے نازک دور اور ناگفتہ بہی حالت میں آپ کی ذمہ داری نہیں کہ آپ باران رحمت بن کر برسیں اور ابر کرم بن کر پوری دنیا پر چھا جائیں؟ کسی شاعر نے اسی کی ترجمانی یوں کی ہے، رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے، رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے۔ سامعین کرام، اس افراتفری کے عالم میں کون ہے جو امت مسلمہ کے جسم میں روح پھونکے اور اس کے پراگندہ ذرات کو یکجا کر سکے، اور کون ہے جو کبوتر کے تن نازک میں شاہی کا جگر پیدا کرے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی آخر الزماں کے بقول لو ان اہل العلم سان العلم ووضعوه عند اہلہ لسادوا به اہل زمانہم، اگر اہل علم اپنے علم کی قدر کرتے اور اہل کو دیتے تو وہ اپنے زمانہ کے سردار ہوتے۔ علماء ہی اس مقدس فریضہ کو انجام دے سکتے ہیں۔ یقیناً یہ وہی علماء ہیں جن کی عزت افزائی اللہ نے اس طرح کی ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اور جن کی کوشش ینفون عنہ تعریف الغالین وانتحال المبطلین وتعویل الجاہلین کے آئینہ دار، اور جن کے سینے خوف الہی سے معمور ہوں۔ ایسے نازک دور اور بدلے ہوئے ماحول میں ان کی ذمہ داریاں دو چند ہو جاتی ہیں۔ غالباً شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی جیالوں اور سکوتوں کو للکارتے اور انہیں دعوت مبارزت دیتے ہوئے کہا تھا، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ معزز سامعین و سامعات، اس لادینیت کے عالمگیر سیلاب میں علماء کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اندر وہ تمام صفات پیدا کریں جن کے سامنے دشمن کا گولہ بارود اپنی تاثیر کھو دیتا ہے۔ دشمن کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بکریوں کا ایک ریور نظر آنے لگتا ہے۔ آج بھی اسلام کی سیادت و قیادت کے میدان علماء کے منتظر ہیں، اور علماء اپنا کھویا ہوا مقام پا سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ اپنے اندر علم دین کے ساتھ طارق بن زیاد کی شجاعت، محمد بن قاسم کی بصارت اور موسیٰ بن نصیر کی ہمت پیدا کریں۔ حضرت خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص، ابو عبادہ بن الجراح اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو نمونہ بنائیں۔ اگر ایک طرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذکاوت و ذہانت اور صلابت و استقامت کے حامل ہوں، تو دوسری طرف نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے لطف و کرم، عزم محکم، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے تبحر علمی اور حسن تدبیر کے مالک ہوں، اور ان کے شب و روز کا مشغلہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ہو، اور وہ رہبان باللیل وفرسان بالنہار ہو، یعنی رات کے شب بیدار
اور دن کے شہسوار، کبھی وہ بالاسحار هم یستغفرون میں محو ہوں تو کبھی تتجافى جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا میں مست، کیونکہ نالئ نیم شیبی کے بغیر محرومی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہی سحر گائی۔ شرکائے مجلس یہ کام علماء ہی انجام دے سکتے ہیں، کیونکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی اسلام کے صاف و شفاف دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی تو رب ذوالجلال نے علماء کے گروہ کو کھڑا کر دیا۔ اگر فتنہ اکبری نے اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شجاعت و استقامت نے اس فیصلے کو سرنگو ہونے پر مجبور کر دیا، اور ان کے ایک تاریخی جملے اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حِينَ اسلام کی صفوں میں ہلچل پیدا کر دی، اور ان کے خرمن عقل پر برق و شرر بن کر گرا۔ اگر مسئلہ خلق قرآن نے ایک نئے فلسفہ کو جنم دینا چاہا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کی راہ میں مصائب و آلام برداشت کرتے رہے، اور ان کی زبان پر آخر تک یہ کلمہ جاری تھا، ائتوا بشیء من کتاب اللہ او من سنت رسولہ۔ اگر علم کلام کے طوفان نے اسلامی عقائد کے مضبوط قلعوں کو ڈھا دینا چاہا تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ پھر باطل اپنی سازشوں میں ناکام ہو گیا۔ جب سرزمین ہند میں محمد بن قاسم کے ہاتھوں لگائے ہوئے اسلام کے پودے جسے خواجہ معین الدین چشتی نے پروان چڑھایا تھا، اگر فتنہ اکبری نے اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہا تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے باطل کے ان ناپاک عزائم کو بھانپ لیا اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ باطل دولت و اقتدار کے باوجود بھی دین الہی میں صرف 19 افراد جمع کر سکا جو وقت کے دھارے میں بہنے والے تھے۔ سچ ہے توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، کفار بہت کچھ جھنجھلا اے شیطان نے ہزاروں بل کھائے۔ حضرات، آج باطل میزائلوں، ٹینکوں اور دیگر نئی ایجادات و اسلحوں کے ساتھ حق کے مقابلے میں اتر آیا ہے، اور کسی ابراہیم کی عدم موجودگی نے نمرود کے حوصلے بلند کر رکھے ہیں۔ دین الہی نے وحدت ادیان کا روپ دھار لیا ہے۔ آج پھر ضرورت ہے کہ امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر لیا جائے اور علماء کی مضبوط جماعت ان کی قیادت سنبھالے۔ علماء امت کے بکھرے اجزاء کو یکجا کر لیں اور وہ خود بھی اپنی گہری نیند سے بیدار ہو کر اس دنیا کی تعمیر نو کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، ابر رحمت بن کر سارے عالم پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چھا جائیں۔ باطل سے مقابلہ کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرح یہ کہتے ہوئے ڈٹ جائیں کہ میرے جیتے جی دین میں قطر و بیعت نہیں ہو سکتی۔ وہ استقامت میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرح مضبوط چٹان بن جائیں، حالات کا رخ تبدیل کر دیں اور باطل کا دھارا پھیر دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔